أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صلوات پڑھیں محمد و پروردگار عالم کا اس امر پر شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے سے، اس خاندان سے، اس شجرے سے اور صاحبان شجرہ سے قریب اور متصل کیا ہوا ہے کہ جس گھرانے میں اللہ کے بنائے ہوئے سچے بھی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی سچی بھی. تو دیکھیے اس بات پر کبھی یقیناً ہمیں اس لیے شکوہ نہیں ہوتا. ہاں ہمیں تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی صحیح راستے پر نہیں ہے، اگر کوئی سچے راستے پر نہیں ہے، اگر کوئی مثلاً اللہ کو نہیں مان رہا، اگر کوئی 1,24,000 انبیاء کو نہیں مان رہا، اگر کوئی قرآن کو نہیں مان رہا، اور یقیناً شرک کرنے والے مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ، قرآن پر یقین نہ رکھنے والے مسلمانوں سے زیادہ. تو کبھی بھی مسلمانوں نے اس امر پر اعتراض نہیں کیا کہ چونکہ اکثریت اللہ کو نہیں مانتی تو ہم اکثریت کا فیصلہ مانیں گے. جو سمجھ گئے تو میرا سلام. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اکثریت 1,24,000 انبیاء کو نہیں مانتی
تو ہم اکثریت کی بات مانیں گے. تو جہاں اپنی بات آ جائے تو پھر خود اقلیت میں ہوں تو پھر وہی فیصلہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس میں ان کا اپنا فائدہ ہو. پھر وہی عقیدہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس میں ان کا اپنا فائدہ ہو. تو اس لیے ہمیں بھی یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ مثلاً اگر اللہ کو اکثریت نہیں مانتی تو اکثریت کے اللہ کو نہ ماننے سے اللہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی 1,24,000 انبیاء کو نہ مانے تو نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی قیامت کو نہ مانے تو قیامت ٹل نہیں جائے گی. کوئی عادل کو نہ مانے تو عادل معطل نہیں ہو جائے گا. اسی طرح تکلیف اپنی جگہ، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی علی کو خلیفہ نہ مانے تو علی پر کوئی اثر نہیں پڑے. اگر کوئی پیغمبر کو پیغمبر نہ مانے تو رسول پہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ پیغمبر اللہ کا بنایا ہوا نبی. مجھے بہت تیزی سے منزلیں طے کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد یقیناً ماتمداری بھی ہے، اور بس اپنے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرتا ہوں اور بڑی تیزی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے اپنے موضوع سے متصل ہونا چاہتا ہوں کہ پیغمبر پر کوئی اثر نہیں پڑے نہ اللہ پر کوئی اثر پڑے گا. کسی کے نہ ماننے سے اللہ معطل نہیں ہو جائے گا، کسی کے نہ ماننے سے نبوت ختم نہیں ہو جائے گی، کسی کے نہ ماننے سے حق باطل نہیں بن جائے گا. اسی طرح ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی، ابھی میں نے جملہ کہا کہ علی کو نہ مانے تو علی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح اگر کوئی اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ کو صدیقہ نہ مانے تو اس صدیقہ پر کوئی اثر نہیں پڑے. دیکھیے علی نے یقیناً حجت تمام کی، اور علی کے ساتھ جو شانہ بشانہ اگر کوئی شخصیت رہی ہے تو وہ بنت رسول کی شخصیت ہے. یعنی پیغمبر نے ارشاد فرما دیا تھا، اور میرے تمام ائمہ معصومین نے اس حدیث کو آگے بڑھایا، اور مستقل تواتر کے ساتھ یہ حدیث ہمارے یہاں موجود ہے. علم رجال میں تواتر جب حدیث آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سچی حدیثوں میں سے کہ جن سے زیادہ سچی حدیثیں کوئی نہیں. تو تواتر کے ساتھ حدیثوں میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور یہاں سب کو یاد ہوگی یہ حدیث کہ پیغمبر نے کہہ دیا، آپ بچپن سے سن رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا. سب نے حدیث سنی ہے کہ لولا علی لما لفاطمہ کفن علی وجہ الارض آدم ومن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا ہمسر نہیں تھا، زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا. اور بڑی اہم بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. شرح اصول کافی صالح مازن درانی اصول کافی کی شرح لکھی، اور اس میں لکھتے لکھتے جب ان حدیث کی طرف آئے تو انہوں نے چند اعتراضات جو لوگوں نے کیے اس حدیث پر، تو ان حدیثوں کو بھی انہوں نے جمع کیا، ان اعتراضات کو بھی جمع کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف اس روئے زمین پر نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہی کیوں نہ ہو. میں نے حدیث پوری آپ کے سامنے عرض کر دی کہ چاہے وہ آدم ہی کیوں نہ ہو. تو کسی نے کہا کہ بھائی آدم تو زہرا کے محرم ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہاں آدم سمجھ میں نہیں آ رہا لفظ کہ آدم سے کف کا کیا تعلق. تو محرم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کہ محرم سے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. تو عالم نے جواب دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں کف سے مراد شادی بھی ہو. کہ اس میں کہیں ازدواج کا لفظ نہیں ہے، اس میں کہیں عقد کا لفظ نہیں ہے، اس میں کہیں دولہا دلہن کا لفظ نہیں ہے. کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی برابر نہ ہوتا. کف سے مراد برابری، کف سے مراد ہمسری، کف سے مراد ہمسری. اور یہی سے گوشہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہ کف سے مراد ہے ہمسری، کف سے مراد ہے مساوات. یعنی مساوات ان معنوں میں نہیں کہ دو پڑوس میں رہ رہے ہیں تو آپس میں مساوات ہے اور اخوت ہو گئی اور بھائی ہو گئے.
یہ والا مساوات نہیں. مساوات کا مطلب ہم سری، مساوات کا مطلب برابری. یہاں اس معنی میں مساوات لیا جائے گا. اس لیے جب یہ قرآن کی آیت آ گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے، اور مرد عورت سے زیادہ قوی ہے، اور مرد عورت سے زیادہ افضل ہے، اور مرد کی حاکمیت عورت پر ہے. جتنے ترجمے میں نے آپ کے حوالے کر دیے. الرجال قوامون علی النساء یعنی مرد بہر طور عورت سے افضل ہے، مرد بہر طور عورت سے قوی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ قرآن کی حدیث، قرآن کی آیت ہے. تو اب آپ کہاں جائیں گے کہ جہاں پر جب ہم اختصاص کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایکسیپشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم استثناء کی بات کرتے ہیں. اب میں اس سے پہلے کہ جملہ مکمل کروں پہلے دلیل دوں کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، کچھ اصول ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے اصول بدلتے نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے اصولوں میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جو اللہ نے اصول بنا دیے وہ وہی ہے، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی وہ وہی ہے. اب اللہ نے سورج کی تقدیر لکھی، اللہ نے سورج کی تقدیر لکھی اور کہا کہ یہ سورج جو ہے یہ اپنے راستے پر چلتا ہے، یہ اپنے راستے پر چلتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. دیکھیے اگر آیت یہیں پر رک جاتی تو شاید دلیل نہ بنتی، شاید تھیسس نہ بنتا. لیکن آیت آگے کیا کہہ رہی ہے اس پر غور فرمائے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. یہ جو سورج ہے یہ اپنے راستے پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ اپنے راستے پر چل رہا. لیکن آگے کیا آیت کہہ رہی ہے؟ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. یہ راستہ اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا، یعنی سورج کا مقدر کر دیا اللہ نے کہ وہ مشرق سے طلوع کرے گا اور مغرب میں ڈوب جائے گا. یہ ہے اللہ کا اصول، اور یہ اللہ نے اصول بنایا اور سورج کی تقدیر بنا دی کہ تجھے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوب جانا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اصول کبھی بدلتے نہیں، میرے اصول کبھی بدلتے نہیں. لیکن وہی اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم اور ہو اور علی اور نبی اور ہیں. وہ سورج جس کی ہم نے تقدیر بنائی کہ وہ مشرق سے نکلے مغرب میں ڈوب جائے، کوئی ہے جو اسے مغرب سے واپس بھی پلٹا سکتا؟ الحکیم. یہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہماری بنائی ہوئی تقدیر ہے، اور علی اور نبی نے اس مقدر کو، اس سورج کے راستے کو، اور اگر مجھے اجازت دیں تو یہ جملہ گستاخی نہیں ہوگا، اصول قدرت میں تبدیلی کی. اصول قدرت میں تبدیلی کی یعنی اللہ نے قدرت یعنی مقدر کر دیا تھا سورج کا کہ مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے. لیکن جب استثناء کی منزل آ جائے، جب ایکسیپشن آ جائے، جب اختصاص آ جائے، تو کوئی ہے کہ جو سورج کے راستے کو بدل دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ اس سے پلٹ کے پوچھتا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں قدرت دی تھی، تم نے ہمارے خلاف کیسے کیا؟ ہم نے تمہیں آتھورائز کیا تھا، تم نے ہمارے ہی خلاف کام کر دیا. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر تقدیر بدلی جا رہی ہے تو اس کی مشیت سے بدلی جا رہی ہے، اور اس کی مشیت سے بدلی جا رہی ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے، بدل ہی وہ رہا ہے جو اس کی مشیت ہے. اور جب فرمائی تو کہیں اختصاص آ جاتا، کہیں استثناء آ جاتا. اختصاص اور استثناء، استثناء آپ جانتے ہیں ایکسیپشن، ٹھیک ہے. تو استثناء سے آپ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ استثناء تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی 27ویں ترمیم پاس ہو گئی اور اس میں صدر مملکت کو استثناء مل گیا. استثناء دیکھ رہے ہیں آپ، کس کو کہتے ہیں استثناء. تو اب استثناء کیا ہے قدرت کا؟ قدرت نے کہا الرجال قوامون علی النساء. الرجال صرف رجال نہیں، لفظ رجال میں الف لام لگا تو سارے مرد،
تو آدم بھی مرد ہیں، نوح بھی مرد ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب مرد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الرجال قوامون علی النساء، علی النساء، النساء میں بھی الف لام لگا ہوا، یعنی جہاں جہاں نساء ہوگی، جہاں جہاں نساء ہوگی وہ مفضول ہوگی اور مرد افضل ہوگا۔ ہر مرد ہر عورت سے قوی تر ہوگا اور مقوی ہوگا، اس پر غالب رہے گا، اس پر حاکم رہے گا۔ یہ ہے قدرت کا اصول، اور یہ سورہ نساء میں اللہ نے آیت رکھی ہے، آیت، یہ روایت نہیں ہے۔ اور جب استثناء کی منزل آ جائے، جب استثناء کی منزل آ جائے تو ایک بار پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما صاب اللہ قط امرأة برجل، دیکھیے امرأ یہ ایک تو النساء ہے، یہ بھی عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور امرأت یہ بھی عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے حدیث سنی، کیا ما صاب اللہ قط امرأة برجل، اللہ نے کسی بھی عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دیا۔ اب لفظ آیا ماں، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جیسے ماں نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی لا بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں نہیں نہیں، ماں نہیں اور لا نہیں۔ اور یہ میرا اپنا جملہ ہے کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ جہاں لا ہے وہاں الا ضرور ہے، جہاں لا ہے وہاں الا ضرور ہے۔ تو ایک بار ارشاد فرمایا ماں کہہ کے کہ ہم نے کسی عورت کو کسی مرد کے برابر قرار نہیں دیا سوائے زہرا کے جو علی کے برابر قرار دے۔ اللہ نے کسی مرد و عورت کو برابر قرار نہیں دیا۔ جب ایکسیپشن آیا، استثناء آیا، تو کیا آیا کہ وہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے سورج کی تقدیر بنائی اور استثناء والوں نے تقدیر بدل دی، اور یہاں کہا کہ ہم نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ کوئی مرد و عورت برابر نہیں ہوں گے۔ لیکن جب استثناء والا خاندان آ گیا تو کہہ دیا صرف ایک خاتون ہے جو علی کے برابر ہے سوائے فاطمہ کے، جسے ہم نے علی کے برابر قرار دیا۔ یعنی تسویہ کی منزل پر، مساوات کی منزل پر ہے، کفر کی منزل پر، یعنی جیسا ایک نفس ویسے ہی دوسرا نفس، جو ایک ذی نفس وہی دوسرا ذی نفس۔ بات دیکھیے بہت تیزی سے مڑ رہی ہے اور آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو ایک کی کیفیت وہی دوسرے کی کیفیت، اس کو کہتے ہیں مساوی ہونا، اس کو کہتے ہیں کفو ہونا، اس کو کہتے ہیں ہمسر ہونا۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ سورہ اخلاص میں کہہ دیا کفواً احد، وہی کف یہاں پر بھی ہے، کاف وا کاف فے واو۔ تو کہا کہ یہ کف کا مطلب کیا ہے؟ ہمسر ہونا، یعنی جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی ہمسر نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً، لہ کفواً احد، اس کا، لہو یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اپنی صفت ہے کہ میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اب آہستہ سے جملہ کہہ دوں، ضروری تھا اس لہو کے لیے کہ وہ زہرا کا کوئی ہمسر بنائے۔ جتنے رہے سلامت رہے۔ یعنی کفر کا مطلب اس جیسا، کفر کا مطلب ہمسر، کفر کا مطلب مساوات، کفر کا مطلب مساوی ہونا۔ تو اب مساوی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی لباس میں مساوی، لباس بشر یعنی گوشت پوش میں آگ ہوا پانی مٹی سے وہ بھی بنے ہیں تو آگ ہوا پانی مٹی سے یہ بھی بنے، اس کو مساوی ہونا نہیں کہتے۔ اگر اس کو مساوی ہونا کہتے ہوتے تو پھر ہم بھی کہتے کہ پیغمبر ہم جیسا،
گوشت پوش میں ایک جیسا ہونا، مساوی ہونا ہوتا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا، نبی ہم جیسا۔ تو میرے عزیزو، مساوی کفر کا مطلب جیسے وہ ویسے یہ کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ تو اب یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ضروری ہے، اب جب مساوی ہو گئے علی و فاطمہ تو اب ضروری ہے کہ جو صفت علی ہو وہی صفت فاطمہ ہو۔ صفت میں مساوی، یہ ایک لفظ چھوڑا ہے وہ آخر میں کہوں گا، صفات میں مساوی، صفات میں مساوی، عقل میں مساوی، علم میں ایک جیسے، حلم میں برابر، اخلاق میں برابر، گفتگو میں برابر، بصارت میں برابر نہیں، بصیرت میں برابر، سماعت میں برابر، ذہانت میں برابر، فراست میں برابر، دیانت میں برابر، سیانت میں برابر، شجرے میں برابر، حسب میں برابر، نسب میں برابر، اور آگے بڑھ جاؤں جو جملہ چھوڑا اگر سمجھ میں آ جائے، یہ سب برابر اور ذات میں بھی برابر۔ یہ طرح سلامت ہے جیسے آپ نے سنا ہے جملہ، ذات میں بھی برابر، ابتدا میں بھی برابر، انتہا میں بھی برابر، آغاز میں بھی برابر، انجام میں بھی برابر، اور جو وجود کا مادہ ہے اس میں بھی برابر، مادہ وجود میں بھی برابر، مادہ تخلیق میں بھی برابر۔ اس کو کہتے ہیں کف ہونا، اس کو کہتے ہیں کف ہونا، اس کو کہتے ہیں ہمسر ہونا۔ تو اب پوری تقریر اور آگے بڑھ جائے، جب میں ایک ایک صفت گنواؤں کہ علی کے صفات کیا ہیں تو زہرا کے صفات وہی ہیں، میں واقعات گنواؤں کہ جو اخلاق علی ہے وہی اخلاق فاطمہ ہے، سب آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اس کو آپ روایت کرتے جائیں۔ جو لہجہ علی ہے وہی لہجہ فاطمہ ہے، جو بصیرت علی ہے وہی بصیرت فاطمہ ہے، جو کردار علی ہے وہی کردار فاطمہ ہے، جو ذہانت علی ہے وہی ذہانت فاطمہ ہے، جو عقل علی ہے وہی عقل فاطمہ ہے، جو علم علی ہے وہی علم فاطمہ ہے، جو حلم علی ہے وہی حلم فاطمہ ہے۔ یہ سب کچھ ہے، جو حسب علی ہے وہی حسب فاطمہ، جو نسب علی ہے وہی نسب فاطمہ، جو شجرہ علی ہے وہی شجرہ فاطمہ، جو مادہ تخلیق علی ہے وہی مادہ تخلیق فاطمہ، جو نور علی ہے وہی نور فاطمہ۔ یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا؟ یہ ساری صفتیں، یہ ساری صفتیں جو میں نے آپ کو گنوائیں علی و فاطمہ مساوی ہیں، تو یقیناً فاطمہ کا اخلاق گھر میں بھی ہے، فاطمہ کا اخلاق اگر گھر میں ہے تو وہی اخلاق ہے، فاطمہ کی صفت پردے میں ہے وہی صفتیں، فاطمہ کا حلم پردے میں ہے تو وہی حلم ہے۔ یعنی کوئی دیکھ نہ پایا، کوئی سن نہ پائے، کوئی مشاہدہ نہ کر پائے، اس لیے کہ بھائی انہوں نے کہا یہ تو گھر میں تھی چیزیں، ہم کہاں گھر تک رسائی رکھتے تھے۔ لیکن علی سے بڑا، جملہ دینے جا رہا ہوں، علی سے بڑا شجاع کسی نے دیکھا نہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھ جائیں گے، بھائی علی سے بڑا شجاع کسی نے دیکھا نہیں۔ پیغمبر خود کہہ رہے کہ علی ہے شجاع امتی، میری امت میں شجاع ترین ہے علی، اسی لیے ہر جنگ میں علی کو سینے سے پر رکھتے تھے۔ تو علی کی شجاعت مشہور ہے نا، بھائی جو سخاوت علی وہی سخاوت فاطمہ، جو دیانت علی وہی دیانت فاطمہ، یہ سب آپ دہراتے چلے جائیں۔ اب شجاعت علی بھی تو ہے، تو ضروری ہے کہ دنیا دیکھے کہ شجاعت فاطمہ کیا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں نے جملہ کہہ دیا۔ اب شجاعت میں بھی مساوی ہونا واجب ہے، ضروری ہے کہ جیسے شجاع علی ہو ویسے ہی شجاع فاطمہ ہو، جیسے شجاع علی ہو ویسے ہی شجاع فاطمہ ہو۔ جملہ دے رہا ہوں اور آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ علی نے تلواریں چلائی، تلوار چلائی، اور بدر سے لے کے حنین تک، اور حنین کے بعد جمل الصفین اور نہروان تک، نہ معلوم کتنے لوگوں کو کاٹا، کتنے لوگوں کے سر اڑائے، کتنے لوگوں کے زخم لگائے۔ یہ ہے شجاعت علی، کہ علی کے سامنے کوئی آ رہا ہے تو بغیر قتل ہوئے نہیں جا رہا۔ تو علی کی شجاعت مانی ہوئی، اور علی کی شجاعت ایسی کہ اپنے عہد کے بڑے بڑے مشہور پہلوانوں نے اپنے تلوار کے دستوں پہ، دستے پہ نام علی کندہ کروایا ہوا، بڑے بڑے شجاعوں نے نام علی 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 ابن ابی طالب، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ نام دیکھتے ہیں تو شجاعت اٹھ کر آتی ہے،
شجاعت اور بڑھ جاتی ہے. تو علی بدر میں بھی فاتح، حنین میں بھی فاتح. بدر سے لے کے حنین تک علی نے کشتوں کے پشتے لگا دیے. تلوار چلائی علی نے، تلوار چلائی. تو زہرا تو تلوار اٹھا نہیں سکتی. اب مساوی کیسے؟ گفتگو کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی زہرا تو تلوار اٹھا نہیں سکتی، اس لیے کہ خاتون خاتون ہے اور شریعت اپنی جگہ ہے. ہاں حالانکہ اختیار ہے کہ استثناء کی منزل پر آ جائیں، استثناء کی منزل پر آ جائیں. لیکن اگر بی بی تلوار اٹھا لیتی تو کسی اور بی بی کو دلیل مل جاتی. تو اب شجاعت کیسے معلوم ہو؟ زہرا نے تو تلوار نہیں اٹھائی. تو اب کہنے دو مجھے جملہ، اور علی کی اجازت سے جملہ کہنے دو کہ علی نے وہ حملہ کیا کہ جسم کاٹ دیے، سر کاٹ دیے، اور زہرا نے دربار میں جا کر وہ حملہ کیا کہ آج تک روحیں کٹتی چلی جا رہی ہیں. یہ زہرا کا حملہ ہے جو آج تک جاری ہے. کہ آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا کہ یہ زہرا کا حملہ ہے کہ جو آج تک ختم نہیں ہوا. بدر گزر گئے، احد گزر گئے نا سارے، خیبر گزر گئے، خندق گزر گئے. حالانکہ وہ زخم بھی کافی کاٹتے رہے. بدر و احد، خیبر و خندق کے زخم بھی کاٹتے رہے، چبھتے رہے. اور اس کا کس طریقے سے انہوں نے انتقام لیا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا آ گئی سامنے کہ وہ بدر و احد اور خندق و خیبر انتقام. لیکن وہی انتقام ختم ہو گیا. لیکن عجیب انتقام ہے اور عجیب حملہ ہے زہرا کا، عجیب حملہ ہے زہرا کا کہ آج تک روحیں تڑپ رہی ہیں، روحیں تڑپ رہی ہیں، روحیں تڑپ رہی ہیں. اس لیے کہ جب ذکر زہرا آئے گا، جب ذکر زہرا آئے گا، دیکھیے میں قرآن کی آیت کی طرف آنے جا رہا ہوں، اس لیے جملے کو پل بنا رہا ہوں اور یقیناً اس جملے کو آپ سمجھیں گے. جب بھی ذکر زہرا آئے گا تو ذکر ظلم و ظالم بھی آئے گا، ذکر مظلومیت و مظلوم بھی آئے گا. ہوگا نا یہ؟ جب ذکر زہرا آئے گا تو یہ ہوگا. تو ایک عرصے تک آپ دیکھیں کہ یہ تاریخ بتاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہمیں تانے دیتے ہیں یہ کب سے عزاداری ہوئی، یہ تو 300 سال پہلے سے، یہ تو 400 سال پہلے سے. اس سے پہلے کیا تھا بھائی؟ اس سے پہلے آپ نے پابندی لگائی ہوئی تھی، آپ مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، دیواروں میں چن رہے تھے. جب صدام جیسا ایک گٹر میں سے نکلا اور آپ دیکھیں پھر اس کے بعد عزاداری شروع ہو گئی تو آپ نے پابندی لگائی ہوئی تھی. تب آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ آج سے 10 12 20 برس پہلے تو اتنی شدت سے ذکر زہرا ہوتا نہیں تھا. ہاں ہمیں تو یقیناً معلوم ہے کہ آج جو آپ کا عالم ہو رہا ہے ذکر زہرا سے، تو یقیناً میرے بزرگ نے جملہ کہہ دیا، میں ان کی ترجمانی کرتا ہوا کہتا ہوں جب آج یہ بچوں کا عالم ہے تو اس وقت اصل دور میں اجداد کا کیا عالم ہوگا، اجداد کا کیا عالم ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو ذکر ظلم و ظالم بھی آئے گا اور ذکر مظلومیت و مظلوم بھی آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور بہت تیزی سے میں اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. کبھی کبھی آیتوں پر اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے جہاں اللہ نے سورہ مبارکہ ابراہیم میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا ذکر کیا. اچھا اگر میں اسی پر رک جاؤں تو دیکھیے قرآن کی آیت، مثلا کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ نماز کا حکم تو 1400 برس پہلے والے قرآن میں ہے، اب کیا ضرورت ہے، اب کیوں ہے یہ نماز؟ تو 1400 برس پہلے کی بات ہے. تو اگر 1400 برس پہلے کا حکم آج بھی رائج اور جاری ہے
تو اسی طرح 1400 برس پہلے جس شجرے کا ذکر ہوا ہے اور وہ آیت آج بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 شجرے آج بھی موجود ہوں۔ دیکھیے جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب کچھ آج موجود ہے، حالانکہ 1400 برس پہلے کا جو ہے وہ حکم تھا قرآن میں۔ تو قرآن کے احکامات جیسے قدیم نہیں ہوئے اور پرانے اور فرسودہ نہیں ہو گئے نعوذ باللہ، ویسے ہی ذکر طیبہ اور ذکر خبیثہ، شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کا ذکر بھی معطل نہیں ہوا اور نہ فرسودہ ہوا ہے اور نہ دقیانوس ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شجر طیبہ بھی موجود ہے اور شجر خبیثہ بھی موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ضرب اللہ مثلا طیبۃ، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم اپنے کلمہ طیبہ کی ایک مثال بیان کرتے ہیں؟ کیا مثال؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار ويثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ پوری آیت میں نے پڑھ دی، لیکن مجھے صرف ایک آیت اٹھانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کا ذکر کیا اور شجرہ خبیثہ کا ذکر کیا۔ اور دنیا ہر چیز بدل سکتی ہے، دنیا ہر چیز بدل سکتی ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ لا تلبسون الحق بالباطل، باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا، کبھی حق و باطل کو غلط ملت نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کبھی یہ نہ کر دینا کہ خبیثہ کو طیبہ بنا دو اور طیب کو خبیث بنا دو۔ خبردار، یہ دیکھتے رہنا کہ کون خبیث ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اب قرآن کے لفظ پر تو کوئی دفاع نہیں لگتی، قرآن کا لفظ شجرہ خبیثہ، تو جو شجرہ خبیثہ سے ہوگا وہ خبیث ہوگا، جو شجرہ طیبہ سے ہوگا وہ طیب ہوگا، یہی ہے نا؟ تو اب دیکھتے رہنا خبیث کون ہے، خبیث کون ہے۔ تو اگر سمجھ میں نہ آئے کہ خبیث اور خبیثہ شجرۃ خبیثہ، شجرۃ خبیثہ قرآن کا لفظ ہے، آخر میں تا تانیث آ رہا، تو اب اگر سمجھ میں نہ آئے کہ خبیث اور خبیثہ کون ہے، تو بس یہ دیکھ لینا کہ کون ہے جو طیب و طیبہ کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی اس پر بات نہیں کرنا، پھر کبھی کسی موقع پر شجرہ طیبہ اور خبیثہ پہ بات کریں گے، لیکن مجھے جس آیت پر گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ ہے وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور میرا اعتقاد، ایقان اور یقین اور حسن یقین یہ کہتا ہے کہ مجھے تشریح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں صرف ایک لفظ کہوں گا اور آپ کے چہروں پہ ولایتی مسکراہٹ آ جائے گی، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ جیتے رہے سلامت رہے جیسے آپ نے سمجھا، مجھے یہی توقع تھی کہ آپ یقیناً پہنچ جائیں گے۔ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، یہ اصول ہے، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، یہ کہہ دیا اللہ نے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ اللہ، اور وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ کہہ دیا کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اب عالم اسلام کی ذمہ داری ہے، جہاں بہت سی ذمہ داریاں ہیں، عالم اسلام کی ماشاءاللہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لوٹ مار بھی ذمہ داری ہے، بدیانتی بھی ذمہ داری ہے، جھوٹ بولنا بھی ذمہ داری ہے، قتل و غارت گری بھی ذمہ داری ہے، چھین کر حکمران بن جانا یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ سب عالم اسلام کی ماشاءاللہ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ بحسن خوبی انجام دے رہا ہے، اپنی ذمہ داریاں عالم اسلام بخوبی پوری کر رہا ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ تو وہاں ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا یذل اللہ الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا،
اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. تو دیکھیے سورہ توبہ میں ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اس لیے کہ کہیں لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے. مجھے ابھی یاد آیا, آیت مجھے یاد ہے لیکن میں احتیاطاً آیت نہیں پڑھ رہا کہ سورہ توبہ میں 101 اور 102 آیت جا کے پڑھیے گا. اس میں اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ تمہارے آس پاس منافقین بھی ہیں, تمہارے چاروں طرف منافقین, اور کہا کہ یہ کچھ عرب کے بدو یہ بھی منافق ہیں. تو اب یہ اللہ ہے, قدرت ہے, قدرت کو پتا ہے آگے کیا یہ کرنے والے ہیں کہ اگر آج یہی میں رک جاتی کہ عرب کے بدو بھی منافق ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عرب کے بدو تو یہودی بھی تھے, عیسائی تھے. یہودی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے کیا کہا, پہلا کیا, تمہارے آس پاس کبھی کبھی عیسائی اور یہودی بھی آ جاتے تھے, بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے میں ابھی ترجمہ آگے نہیں پڑھ رہا, پہلے تو یہ آپ یہ اصول پیغمبر نے اللہ کے کہنے سے بنایا تھا کہ حدود حرم میں, حدود حرم میں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مشرک نہیں آ سکتا. یعنی جب پیغمبر کی حکومت قائم ہو گئی فتح مکہ کے بعد, تو اب یہ ہے کہ حدود حرم یعنی مکہ کعبہ, اور اسی طرح حدود حرم مسجد نبوی بھی ہے, یہ مدینہ ہے, تو یہاں کوئی مشرک اور نہیں آ سکتا. تو مدینے میں ایک عرصے تک تو یہ رہتے رہے. اور میں کیا کروں کہ میرے پاس وقت مختصر ہے, میں پوری تاریخ بتانے لگ گیا تو بڑا وقت گزر جائے گا, لیکن میں کلپسز آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مدینے میں رہتے تھے, یہودی بھی رہتے تھے مدینے کے اندر اور عیسائی بھی رہتے تھے. جب یہ سازشوں سے باز نہ آئے, یہ بہت بڑی تفصیل ہے جو میں آپ کو ایک جملے میں بتا رہا ہوں, سازشوں سے باز نہ آئے, کرتے رہے سازشیں کرتے رہے, اللہ ڈھیل دیتا رہا, ڈھیل دیتا رہا. پھر اللہ نے کہا ان سے کہو مدینہ چھوڑ کے باہر چلے جاؤ, مدینے سے باہر نکل جائے اور جا کے مدینے سے دور رہے. یہ یہودی یہ سب مدینے سے دور رہے. اسی طرح عیسائی بھی, جو نجران قبیلہ نجران تھا وہ مدینے سے بالکل ملی ہوئی ایک سرحد تھی وہاں پر, مدینے کے کا ایکسٹینشن سمجھ لیجیے یا آؤٹ اسکرٹ سمجھ لیجیے. تو یہ پوری تفصیل ہے جو میں نے ایک جملے میں آپ کو بتائی کہ یہودیوں کو اللہ نے نکال دیا تھا اور کہا مدینے سے دور رہو. تو مدینے میں یہودی نہیں آ سکتا تھا اور عیسائی بھی نہیں آ سکتا تھا. اب سنیے, اللہ نے کہا یہ تمہارے چاروں طرف بھی منافقین ہیں. تو اللہ کو پتا تھا, یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی چاروں طرف تو اور بھی لوگ آ جاتے تھے, کچھ سوال پوچھنے آتے تھے اور کچھ جو اعتراض کا جواب لینے آتے تھے اور کچھ شریعت کے مسائل پوچھنے آتے تھے, کچھ یہ اور کچھ وہ. اللہ نے کہا یہ عرب کے بدو بھی منافق ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب کے بدو یہی یہودی عیسائی. لیکن اگلا جملہ کیا ہے, کہا یہ عرب کے بدو بھی منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ بھی منافق ہیں. توجہ فرمائی آپ نے, ہے کہ نہیں؟ توجہ فرمائی آپ نے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن اپنے آپ کو منواتا, کس طریقے سے منواتا. تو اب کہہ دیا کہ بھئی کچھ تھے جو اہل مدینہ میں بھی تھے, اہل مدینہ یعنی مدینہ میں رہ رہے تھے. تو اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل مدینہ تلاش کرے. وہ اہل مدینہ تلاش کرے کہ جو پیغمبر کے چاروں طرف ہے اور منافق ہے. سورہ توبہ 101 102 ہے, یہ آج جا کے ترجمہ پڑھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اب ایک اور ذمہ داری بھی ہے, یضل اللہ الظالمین, اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. تو امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تلاش کرے کہ ظالم تھے کون اور ہیں کون. یہ طرح سلامت رہے. یہ ظلم اور یہ ظالم, یضل اللہ الظالمین, اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ اللہ نے بتا دیا کہ ہم ظالموں کی ہدایت نہیں کرتے. تو اب طے یہ ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا, اور جو ظالم ہوگا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا. جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا, اور جو ظالم ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں ہوگا. یہ اصول قرار پا گیا, یہ اصول قرار پا گیا. تو آپ زیادہ زحمت نہ کرے امت, اب صرف یہ دیکھ لے کہ ہدایت یافتہ کون کون, ہدایت یافتہ کون ہے اللہ کی طرف سے. اور انہوں نے کہا پورا تسلسل چلا آ رہا ہے, پورا تسلسل. پیغمبر کے کہنے پہ سب نے لبیک کہا, سینہ سے پر رہے, جنگوں میں گئے, بڑے کارنامے انجام دیے, بڑے کارنامے انجام دیے, سب کچھ ہے.
سب اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، اور کچھ کو تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا، مراد ہیں، کچھ تو مراد ہے، مجھے فرمائی آپ نے، تو کہا کہ بھئی یہ ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، لیکن اللہ نے ایک نشانی اور رکھ دی کہ یہ بھی دیکھ لینا کہیں ظالم تو نہیں، تیرے سلامت رہیں آپ، یہ بھی دیکھ لینا کہ کوئی ظالم تو نہیں ہے جو اپنے کو ہدایت یافتہ کہہ رہا، ہدایت یافتہ بھی ہو اور ظالم بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، ہدایت یافتہ بھی ہو اور ظالم بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آخری مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، لفظ اللہ رکھ دیتا ہے، ایک لفظ رکھتا ہے قرآن جسے میں اپنی زبان میں، آپ کی زبان میں کہتا ہوں کی ورڈ، اس کی ورڈ تک پہنچنا ہوتا ہے، کی ورڈ تک پہنچتا ہے، وہ کی ورڈ آپ کو موصوف تک پہنچا دیتا ہے، جس کی صفت ہے اس موصوف تک پہنچاتا ہے۔ مثلا میں ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں اور بات ختم ہو رہی ہے، ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ ایک کی ورڈ، اور اس کی ورڈ کو یاد رکھنا ہے۔ میرے نوجوان دوست بیٹھے وہ بھی جب قرآن پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھے کہ کہیں نہ کہیں کسی آیت میں کوئی کی ورڈ ہوتا ہے اور وہ کی ورڈ آپ کو پہنچاتا ہے، کہیں پہنچاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، فاسأل بہ خبیرا، کہ بھائی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا، اور اگر یہ چیزیں تمہیں سمجھ میں نہ آئیں تو کسی خبیر سے پوچھو۔ اللہ کہہ، وہ اللہ جو خود خبیر ہے وہ کہہ رہا ہے کسی خبیر سے پوچھو۔ تو اب اللہ سے پوچھا جائے پروردگار تیری نگاہ میں خبیر کون ہے، تو اللہ کہے گا اسی آیت میں ہم نے ایک لفظ رکھا ہے کی ورڈ، وہ کی ورڈ تمہیں اس خبیر تک پہنچائے گا جسے ہم خبیر، خبر والا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا وہ خبیر، وہ کی ورڈ کون سا ہے؟ اللہ کہا آہستہ آہستہ پڑھے جاؤ۔ جب آہستہ آہستہ ہم نے پڑھا تو ہم پہنچے کہ قرآن نے کہا فاسأل بہ خبیرا، جب یہ باتیں تمہیں سمجھ میں نہ آئیں تو خبیر سے سوال کرنا، سوال کرنا، لفظ اللہ نے رکھا فاسأل یعنی سوال کرنا، نہ پتہ چلتا کہ وہ خبیر کون ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا خبیر ہے کہ جس کے لیے کہا ہے سوال کرنا۔ ایک بار علی نے کہا سوال کرو مجھ سے، اس لفظ سوال نے ہمیں پہنچا دیا علی تک، ہمیں پہنچا دیا علی تک۔ تو اب یہ تو ہو گئی حق کی بات، اب یہاں پر لفظ اللہ نے رکھا کہ ظالموں کی ہم ہدایت نہیں کرتے، اور غیر ہدایت یافتہ کے لیے اللہ نے لفظ رکھا یذل، یذل اللہ الظالمین۔ اسی اب یہ ہے یا اور ضاد اور لام، اسی سے ایک چیز زال سے، وہ اس کی بات نہیں کر رہا، یہ ہے سواد کے بعد جو زواد آتا ہے، یذل یا زواد اور لام، اسی سے ہے ضلالت، یعنی ضلالت یعنی بھٹکنا، بھٹک جانا، راہ سے بے راہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ وہ یذل کون ہے، کہ جو اللہ کا ہدایت یافتہ نہیں ہے، اور یقیناً جو اللہ کا ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ ظالم ہے۔ تو اللہ نے کہا لفظ نوٹ کر لیا، کی ورڈ نوٹ کر لیا، ہم نے کی ورڈ رکھا یذل، اسی سے ہے راہ ضلالت، اسی سے ہے ذل، ٹھیک ہے۔ کی ورڈ نوٹ کر لیا، ہم نے کہا ہاں پروردگار، کہا آپ ذرا پہلا سورہ تو پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لفظ ظالین پر آیت ختم ہو رہی ہے، تو جسے اللہ بھٹکائے اسے کیا، جس کی ہدایت اللہ نہ کرے اسے کہتے ہیں یذل، مذل، جو راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ یذل اللہ الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالموں کی، اسی سے میں نے آپ کو بتایا ضلالت، ٹھیک ہے۔ اور جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ضال، اور اگر بہت سے بھٹکے ہوئے مل جائیں تو انہیں کہتے ہیں ضالین۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔
کی طرح جیسے آپ نے سنا. توجہ فرمائیں. ہمیں راستہ دکھا سیدھا، اور یہ سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں اور جن پر غضب نہیں ہے اور جو بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں. یعنی 5 وقت کہتے ہو کہ بھٹکے ہوں کا راستہ نہ دکھا، اور بھٹکے ہوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ جو ظالم ہے وہی بھٹکا ہوا ہے. تو ظالم کی تشریح کرتے چلے جاؤ، ظالم کی تشریح کرتے چلے جاؤ اور فہرست بناتے چلے جاؤ. جھوٹ بولنے والا ظالم، ڈاکہ ڈالنے والا ظالم، چوری کرنے والا ظالم، بددیانتی کرنے والا ظالم، بخل کرنے والا ظالم، تکلیف پہنچانے والا ظالم، قتل کرنے والا ظالم، زیادتی کرنے والا ظالم. تو بھائی کسی کی ملک پر قبضہ کر لینے والا، کسی کی ملک پر قبضہ کر لینے والا، یہ قبضہ مافیا آج سے نہیں ہے. یہ انکروچرز، یہ انکروچمنٹ، یہ ہم جیسے 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 1400 برس سے احتجاج کر رہے ہیں کہ اگر پہلی دہشت گردی کے خلاف قدم اٹھا لیا ہوتا آج دہشت گردی نہ ہو رہی ہوتی. اسی طرح اگر پہلے انکروچمنٹ پہ بول لیے ہوتے، پہلے انکروچمنٹ پہ بول لیے ہوتے تو آج یہ قبضہ مافیا اتنا سر اٹھائے ہوئے نہ ہوتا. یہ وہی جملے ہیں جو شہزادی نے بھرے دربار میں کہا تھا کہ لے جاؤ یہ حکومت کی اونٹری، لے جاؤ، اس میں سے دودھ نکالنے کی کوشش کرو گے خون نکلے گا، خون. اور آج تک خون ہے، آج تک. یہ ہونا تھا امت کے ساتھ، یہی ہونا تھا امت کے ساتھ، یہی ہونا تھا. کیا کہا بی بی نے کہ یہ میرے بابا تھے جنہوں نے تمہیں بتایا کہ لباس کیسے پہننا چاہتا. میرے بابا نے تمہیں تہذیب سکھایا، میرے بابا نے تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا، میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ مردہ جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا. تم قبیلہ در قبیلہ لڑتے رہتے تھے، میرے بابا نے آ کے بتایا کہ یہ کینہ پروری ختم کرو. میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا، میرے بابا نے تمہیں جینے کے طریقے اور طور سکھائے. یہ سب کہہ رہی تھی. تو آپ نے قدر نہ کیا، قدر نہ کیا. یہ ہونا تھا جو امت کے ساتھ ہو رہا ہے میرے نوجوان دوستو، یہ ہونا تھا، ہونا تھا. اس لیے کہ بنت نبی صرف بنت نبی نہیں ہے، بنت نبی صدیقہ بھی. اور صدیقہ اس کی ایک تعریف اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے. آج سیدہ کا کہا ہوا پورا ہو رہا ہے کہ یہ جاؤ، تم لڑتے رہو گے، خون بہتا رہے گا. سن رہے ہیں؟ خون بہتا رہے گا. اور اب تو ہم کہتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو عاشورے کو عید مناتے ہیں، اور اب یہ بھی سن لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں جو شہزادی کے جانے پر بھی خوشی مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. میرے عزیزو، یہ آپ نے ہائے کہا، یہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح ہائے کہنا. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کے جو ایام ازاں ہیں وہ تقریباً مہینے بھر پھیل چکے. ہر جگہ عزاداری ہو رہی ہے، ہر جگہ فرش عزا بچھا ہوا ہے، ہر جگہ حسین پر ماتم کرنے والے حسین کی مادر گرامی کو رونے آ گئے. میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے نوجوان دوست کو، اس کو آپ سمجھیے گا. جب محرم کی مجالس میں آتے ہیں نا تو ایک ماں کو بیٹے کا پرسہ دینے آتے ہیں، لیکن جب ان بی بی کی شہادت کی مجالس میں آتے ہیں تو ایک بیٹے کو ماں کا پرسہ دینے. ایک بیٹا نہیں بلکہ 2 بیٹے، حسن بھی ہیں اور حسین بھی ہیں. دیکھیے ہائے ضرور کہیے گا جب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور نہ ہو سکے تو بس سینے پہ ہاتھ ضرور ماریے گا. ایک بار جب زہرا کی تدفین ہو چکی، بنت رسول کو قبر میں رکھا جا چکا، آپ کو پتا ہے کہ تاریکی شب میں بی بی کی وصیت تھی. ایسے میں کل 9 یا 7 اصحاب تھے کہ جنہیں اجازت تھی زہرا کے جنازے میں شرکت کی اجازت تھی. اور حدیث یہ ہے کہ انہی 9 کی وجہ سے آج تک بارش برس رہی.
اگر وہ بھی نہ ہوتے تو یہ سب کچھ تحت زدہ ہو جاتا. سنیں گے جملہ. اور ابھی محترم سے بات ہو رہی تھی ساجد بھائی سے کہ تصور کیا کرو کبھی. اور وہ تصور کیا ہے بعد میں بتاؤں گا. شاید یہ جملہ اگر پہنچ جائے تو تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تدفین ہو گئی. علی تو کافی دیر تک قبر پہ بیٹھے رہے. سلمان ایک طرف چلے گئے, ابو ذر ایک طرف چلے گئے, مقداد ایک طرف چلے گئے. عمار آ رہے تھے اور کوئی بلند قامت عمار کے سامنے. اور اس نے عمار سے پوچھا کہاں سے آ رہے؟ کہ رسول کی بیٹی کو دفن کر کے آ رہے. رسول کی بیٹی کو دفن کر کے آ رہے. کہا کہ رسول کی بیٹی دفن ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا. یہ کہہ کہ اس بلند قامت آدمی نے عمار کے منہ پہ تماچا مارا. عمار دور جا کے گرے اور رونے لگے. اس بلند قامت آدمی نے کہا تم اتنے ڈرپوک ہو, تم اتنے بزدل ہو, ایک تماچے پہ رونے لگے. کہا کہ میں اپنے تماچے پہ نہیں رو رہا. آئے کہہ دیں گے پھر کس بات پہ رو رہا ہوں؟ کہ اس بات پہ رو رہا ہوں جب نبی کی بیٹی کو تماچا لگا. اجر کو بدلا, اجر کو بدلا. میرے عزیزو کیا گزری ہے فاطمہ مرضیہ پر, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جس کے غم میں پوری دنیا رو رہی ہے اسے حسین کہتے ہیں, اور جس کے غم میں حسین روئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کے غم میں حسین روئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کے غم میں علی روئیں, حسن روئیں, چھوٹی بچیاں روئیں, اسے فاطمہ کہتے ہیں. میرے عزیزو تو یہ معمولی بات نہیں تھی بابا کا سایہ سر سے اٹھ جانا. میں جب کبھی پڑھتا ہوں نا اکیلا بیٹھا ہوا تو تصور میں آتا ہے, اور پھر ایک کیفیت کبھی ابھی سن لینا اگر نہ رونا آئے تو گھر جا کے. میں نے جب یہ منظر پڑھا کہ رسول بستر پر بالکل آخری لمحات تھے, رسول نے کہا کاغذ قلم لاؤ. لوگوں نے رونا شور مچانا شروع کیا. رسول نے کہا قوموا عنی, یہ جگہ خالی کرو, نکل جاؤ, سب چلے جاؤ, میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ. کہا صرف علی و زہرا وہ رہ جائیں, حسن و حسین رہ جائیں. میں نے منظر پڑھا کہ زہرا رسول بستر پر ہیں اور زہرا بستر کے پائے کو پکڑ کے زمین پر بیٹھ گئے. مجھے نہیں پتا یہ کبھی تصور میں لانا, کبھی یہ منظر تصور میں لانا. جو بستر کا کونا تھا اسے پکڑ کے بیٹھ گئے. ایک بار رسول نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اور اٹھا کر کہا زہرا میرے گلے سے لگ جا, زہرا میرے کلیجے سے لگ جا. رو رہے ہیں آپ, ایک جملہ اور سن لو. آخری وقت تھا حسین کا, آخری وقت تھا حسین کا. سکینہ نے در خیمہ سے زینب سے اجازت لی کہ وہ بھی اماں وہ میرا بابا نظر آ رہا. کیا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہوں آخری بار میں اپنے بابا کے کلیجے سے لگ جاؤں. وہ کربلا ہے کہ جہاں بیٹی نے چاہا کہ بابا آخری بار کلیجے سے لگا لے, اور یہ مدینہ ہے کہ جہاں باپ کہہ رہا بیٹی آجا میرے کلیجے سے لگ جا. یہ مدینہ. زہرا میرے کلیجے سے لگ جا. زہرا بڑھی آگے, اور کس عالم میں بڑھی ہیں, کس عالم میں بڑھی ہیں کہ زہرا کی کمر جھکی ہوئی تھی, اس لیے کہ بابا کو دیکھ رہی ہیں کہ بابا کا کیا عالم ہے. کبھی اس کو تصور کرنا کہ زہرا سے پہلے جو مصائب ٹوٹے ہیں نا وہ پدر زہرا پر ٹوٹے. یہ پڑھوں گا تو بڑی تفصیل ہو جائے گی, لیکن مصائب ختم کرتا ہوں. زہرا آگے بڑھی اور ایک بار رسول نے زہرا کو کلیجے سے لگایا, کلیجے سے لگایا. بہت دیر تک باپ اور بیٹی روتے رہے, گریا کرتے رہے. زہرا کے آنسو دوش رسول پر گر رہے, رسول کے آنسو رخسار زہرا پر گر رہے. بہت دیر تک باتیں ہوتی, گفتگو ہوتی, گریا کرتے رہے. ایک بار رسول نے باہوں کو وا کیا اور کہا علی تم میرے قریب آ جاؤ. اب زہرا اور علی کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہیں پر گفتگو ختم نہیں ہوئی. ایک بار جیسے ہی رسول ذرا سا اٹھ کے بیٹھے, زہرا کا ہاتھ لیا اور علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی یہ میری بیٹی نہیں, یہ میری امانت ہے, یہ میری امانت ہے. میری امانت کی حفاظت کرنا. ختم کر دی میں نے تقریر, آپ نے گریہ کر لیا, مجلس تمام ہو گئی. کہ میری امانت کی حفاظت کرنا. اور اب وہ وقت آیا کہ جیسے ہی زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی تو ایک بار زہرا نے کہا ابو الحسن
وصیت ہو رہی ہے، شب شہادت وصیت ہو رہی ہے، اور زہرا نے کہا ابو الحسن مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ علی چیخ کے روئے، کہا بنت رسول یہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ اور خطا، آپ اور گستاخی، آپ اور کوتاہی، ہاں بس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں زہرا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ کو میرے گھر میں چکی چلانا پڑی، آپ کو میرے گھر میں روٹی بنانا پڑی، ارے یہ کہتے کہتے ایک بار آخری جملہ، یہ کہتے کہتے ایک بار علی چیخ مار کے روئے اور زہرا کے ہاتھوں کو چوم کر کہا اس کے علاوہ مجھے معاف کر دینا کہ میرے ہی گھر میں جلتا ہوا دروازہ آپ پر گر گیا۔ زہرا میں وصیت رسول سے مجبور